السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہیں عشق لازم سیریز نمبر 33 کے ساتھ۔ ایپیسوڈز ہونے والی ہیں آج کل ختم، تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کیونکہ بہت موسٹ رومانٹک کی بک شروع ہونے والی ہے۔ اسے ہر حال میں اس بات کا پتہ لگانا تھا، تبھی وہ الٹے پیروں باہر کی طرف بھاگ کر رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گھر کی طرف پہنچا تھا، تاکہ وہ جنید اور بوا سے پوچھ سکے کہ وہ اس بارے میں باخبر تھے۔ بوا کہاں ہیں آپ؟ باہر آئیں۔ اس کی آواز پر بوا ہڑبڑا کر باہر آئیں۔ باہر تو جنید بھی آ گیا تھا۔ بوا، جو میں پوچھوں مجھے سچ سچ بتائیے گا، کیا مہر گھر چھوڑ کے جانے والی تھی؟ کیا اس کے بارے میں آپ جانتی تھیں؟ اس کے کڑے تیور دیکھ بوا نے بمشکل تھوک نکلا، جی بیٹا جی، میں جانتی تھی، اور صرف یہی نہیں، مہر بٹیا تو آپ کے نکلنے کے بعد ہی اپنا سامان باندھتی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اگر آگ نہ لگتی تو وہ کبھی واپس نہ آتی، بوا نے صاف اور سیدھے لفظوں میں کہا۔ کیا مطلب؟ داؤد اب تک دنگ تھا۔ مطلب یہ کہ جب گھر میں آگ لگی تھی میں نے مہر بٹیا کو فون کیا تھا، اور وہ ریان ایان کا سنتی الٹے پیر بھاگی آئی تھیں۔ یہ ریان ایان ہی تھے جن کے لیے وہ اپنی جان تک وار گئی تھی، اور آپ نے انہی کی مخلصی پر شک کیا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ وہ چلی گئیں، کیونکہ اگر وہ یہاں رہتی تو آپ پھر انہیں کسی نہ کسی طرح دکھ دے دیتے۔ بوا نے آج صحیح لفظوں میں اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ کیوں بوا، آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ شکستہ حال ہوتے اپنے گھٹنوں کے بل گرا۔ کیونکہ جب تک آپ کے درمیان دوری نہیں آئے گی آپ ان کی قدر نہیں جان پائیں گے، بوا یہ کہتی جا چکی تھیں، جبکہ وہ یہ سوچ کر خود کو دلاسے دے رہا تھا کہ وہ اس سے نہ صحیح مگر اس کے بچوں کو انتہا کا چاہتی ہے، مگر وہ اس سے اس جیسی بے لطف محبت نہ نبھا پایا۔ وش، اب تم کیا کرو گی؟ خان کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی اپنی سی وی اس کی طرف بڑھائی۔ وش، یہ کیا تم ڈاکٹر ہو؟ تو پھر تم نے ٹیچنگ کیوں کی؟ یحییٰ خان جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مجبوری کی ہی تو بات ہے، جب تک وہ حاج تھا تب تک میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد کسی نے اجازت ہی نہیں دی۔ یا یوں کہا جائے کہ میرے بھائیوں کو مجھ پر یقین نہ تھا، ان کو لگتا تھا کہ میں باہر آوارہ گردی کے لیے رکتی ہوں، رات کا شفٹ کی بجائے ہوٹلنگ کرتی ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں یا تو ٹیچنگ کر لوں یا گھر بیٹھی رہوں، اور کھانے کے لیے کمانا بھی تو ضروری تھا، تبھی ٹیچنگ ہی کر لی، کیونکہ گھر میں عزت کے لیے چھت تو تھی۔ مہر کے ایک ایک بات سنتے یحییٰ کا دل گہرائیوں میں ڈوبتا گیا۔ اتنا درد، اتنا صبر، اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی یہ لڑکی زندہ کیسے تھی؟ سچ کہتے ہیں اگر سر پر ماں باپ نہ ہو تو دنیا رول کر رکھ دیتی ہے، اور یہی مہر کے ساتھ ہوا تھا۔ مہر، اگر تم یہ جاب اپنی خوشی کے لیے یا شوق سے کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس لیے کر رہی ہو کہ کسی پر بوجھ نہ بنو تو میں اس کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ یحییٰ کے فکر مندانہ انداز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ جو اپناپن وہ اپنے سگے بھائیوں سے چاہتی تھی آج وہ اسے یحییٰ دے رہا تھا۔ کیسی قسمت تھی اس کی جس میں اس کے اپنوں کا ہی ساتھ نہ تھا۔ فکر مت کریں لالا، میرا شوق ہے اور یہ وہ آج کی خواہش تھی جسے اب میں پورا کروں گی۔ اس کے پختہ ارادوں کو توڑنے کی سکت یحییٰ میں نہ تھی، تبھی اس کی خاموشی سے اجازت دے دی تاکہ مہر کو اسے کوئی گلہ نہ رہے۔ اسے بہانے وہ داؤد کی تلخ یادوں سے تو باہر نکلتی تھی۔ داؤد جو ہی شکستہ قدموں اپنے کمرے میں آیا تو کمرے کا بدلہ ماحول دیکھ اس کے اعصاب چٹک گئے۔ کمرے میں نیم اندھیرا اور سینٹڈ کینڈلز کی خوشبو نے اس کے انگ انگ میں آگ لگا دی تھی۔ اسے جاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ کس کی مکاری ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، دو نرم خوبصورت ہاتھوں نے اس کے ارد گرد گھیرا باندھا۔ کہاں جا رہے ہو داؤد؟ مجھے یقین ہے اتنے دن کی انتھک محنت نے تمہیں تھکا دیا ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری قربت میں تھوڑا آرام کر لو۔ یقین کرو تم مجھ سے مایوس نہیں ہوگے، میں تمہیں مہر سے بھی زیادہ چاہت دوں گی، تم اس رات کو بھلا نہیں پاؤ گے۔ حسینہ نے پیچھے سے ہی اس کے کان کے قریب منہ کرتے سرگوشیانہ لہجے میں انتہائی نیچ بات کی اور اس کے کان پر گرم سانسیں چھوڑی۔ وہ کسی بھی طریقے سے آج اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، آج اسے اپنا بنانا اس کی ضد بن گئی تھی۔ داؤد کے اعصاب بوجھل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ حسینہ کے بازو پر پھیرتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھوں پر لایا۔ آج مہر کے مائکے میں صرف ماتم بچھی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہاں پھر سے سوگ کی لہر چھائی تھی۔ بڑی بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا، جس کا بیٹا اسکول سے واپس آتے ہوئے سڑک کراس کرتے تیز رفتار گاڑی کا شکار ہو گیا تھا۔ انہیں دیکھ سبھی اس گھر میں ہوئی جوان موت کو رو رہے تھے۔ بڑے بھیا بھی بڑی مشکل سے دل میں اٹھتے درد کو دبا رہے تھے۔ بیٹے کی جوان موت نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جوان بہن کو بوجھ کی طرح پالا۔ کیا ہمیں نہیں پتہ یہ بھابیاں کیا سلوک کرتی رہی ہیں اس بیچاری مہر کے ساتھ؟ بیچاری چپ چاپ ان کے ظلم سہتی رہی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، ہو نہ ہو یہ اس کا ہی صبر ان پر پڑا ہے۔ ایک دن دوسری کے بعد تیسری عورت بولتی چلی گئی۔ اب دیکھتے ہیں اگلی باری کس کی بچے کی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں اس کی برابر کی مجرم ہیں۔ ان سب کی باتیں تینوں بھابیوں کا دل ہلا رہی تھیں۔ بڑے بھائی کو شدت سے اپنی بہن کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوا۔ باقی بھائیوں کا حال بھی ان سے مختلف نہ تھا۔ بھابیوں کو اب پچھتاوے کے ناگ ڈس رہے تھے۔ بڑی بھابھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ انہیں آج سمجھ آئی تھی بچے بے شک اپنے ہوں یا پرائے، ان کو کبھی دل دکھانے والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ جب انہوں نے ایان کو لنگڑا کہا تو مہر کو کیسا لگا تھا۔ اب تو ان کا اپنا بچہ ہی نہ تھا، دوسرے
کہ بچے تو پیارے لگنے ہی تھے۔ جب ان کے بچے کے لاشے کو لے جایا گیا تو ان کی آہ و پکار عروج پر تھی۔ اب تو بس ان کی ایک ہی فریاد تھی کہ انہیں ایک بار ہی سے مہر سے ملوا دیا جائے تاکہ وہ ایک بار مہر سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ بڑے بھیا نے کل مہر کے گھر جانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ سب ایک آخری بار مہر سے ملنا چاہتے تھے۔ مہر جب اپنی ویکینسی لے کر پہنچی تو اس کی اتنی اچھی کارکردگی دیکھ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ پہلا دن اس کا کافی تھکا دینے والا تھا۔ جب وہ واپس آنے لگی تو ایک دم چکر آنے سے وہ نیچے گری تھی۔ نرس نے اسے فوراً اپنے ساتھی کی مدد سے اٹھایا اور ڈاکٹر کو بلانے لگی۔ داؤد نے اس کے نرم ہاتھوں سے پکڑتے حسینہ کو اپنے آگے کیا اور اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ حسینہ اس وقت اپنی خوبصورتی پر نازا تھی جس نے داؤد کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ داؤد کا ایک ہاتھ حسینہ کی کمر سے سرکتا ہوا اوپر آ گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا جسے سن کر حسینہ کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ تو کیا داؤد جو ہے وہ حسینہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے؟ جاننے کے لیے جلدی سے چینل سبسکرائب کریں، اچھے سے کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کو کل ڈبل ایپیسوڈ دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔